بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی عام معلومات آپ حضرات کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا، تو ان پر بات کرنے سے پہلے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جن حضرات نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر لیجئے تاکہ اس طرح کی عام معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کیا تھا؟ ان کا نام علی تھا، ان کے والد کا نام ابی طالب تھا، وہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، وہ ہاشم کے، پھر وہ عبد مناف کے، وہ قصی کے، وہ پھر کلاب کے، وہ مرہ کے، اور وہ کعب کے، وہ لوئی کے، پھر وہ غالب کے، پھر وہ فہر کے، پھر مالک کے بن نظر کے۔ یہ ان کا سلسلہ نسب بنتا ہے۔ اسے دوسرے الفاظ کے اندر اس طرح بھی ادا کیا جا سکتا ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فار بن مالک بن نظر۔ آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو تراب اور ابو الحسن، ان دو کنیت کے ساتھ یہ مشہور تھے۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس مقام پر ہوئی؟ خانہ کعبہ میں۔ حضرت علی کی پیدائش کب ہوئی؟ 10 سال قبل بعثت۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے اسلام کتنی عمر میں قبول کیا؟ 10 سال کی عمر میں۔ ہجرت کے وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 23 سال تھی۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر کن کو لٹایا تھا؟ حضرت علی کو۔ حضرت علی کی کیا ذمہ داری لگائی گئی تھی؟ لوگوں کی ایمانتیں واپس کرنے کی۔ ہجرت کے بعد مواخات میں حضرت علی کن کے بھائی بنے تھے؟ حضور کے بھائی بنے تھے۔ حضور کی کس بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ غزوہ بدر میں آپ نے کتنے مشرکین کو قتل کیا؟ بعض روایات کے اندر 20 کا آتا ہے، بعض روایات کے اندر 36 کا آتا ہے۔ غزوہ بدر میں آپ کا مقابلہ کس مشرک سے ہوا؟ ولید بن عتبہ، اور اس کو آپ نے ایک ہی وار کے اندر قتل کر دیا تھا۔ غزوہ احد میں کس مشرک علمبردار کو آپ نے قتل کیا؟ طلحہ بن عبد العزیٰ کو آپ نے قتل کیا تھا۔ غزوہ خندق میں کس کو آپ نے قتل کیا؟ عمر بن عبد ود عامری کو آپ نے قتل کیا تھا۔ یہ ان کا بہت بڑا پہلوان تھا۔ معاہدہ حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ حضرت علی نے۔ غزوہ خیبر میں یہودیوں کے کس جنگجو کو قتل کیا تھا؟ مرغب کو۔ یہ بھی بہت بڑا ان کا پہلوان تصور کیا جاتا تھا۔ کس مشہور غزوہ میں آپ نے شرکت نہ فرمائی؟ غزوہ تبوک میں۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ حضور نے آپ کو مدینہ میں اپنے اہل و عیال کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ غزوہ تبوک کو جاتے وقت حضور نے حضرت علی کو کس نبی سے تشبیہ دی؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عورتوں کی طرح میں گھر کے اندر نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی آپ ساتھ غزوہ میں لے جائیں، تبوک کی طرف میں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ان کی تشبیہ فرمائی تھی۔ حضور کی وفات پر آپ نے کیا ذمہ داری نبھائی؟ آپ کو غسل مبارک دیا تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کتنے دن منصب خلافت خالی رہا؟ 3 دن تک۔ حضرت علی کو کس نے خلافت کی تجویز دی؟ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما نے، کہ خلافت کا منصب خالی ہے، اس لیے آپ آگے بڑھیے اور خلافت کے منصب کو سنبھال لیجئے۔ ان 2 جلیل القدر صحابہ کرام نے آپ کو تجویز دی تھی۔ آپ کی خلافت کا آغاز کب ہوا؟ ذی الحجہ 35 ہجری میں۔ آپ اور حضرت عائشہ کے درمیان کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ جمل۔ جنگ جمل کب ہوئی؟ 13 جمادی الاول 36 ہجری، 7 نومبر 656 عیسوی کو بصرہ عراق میں لڑی گئی تھی۔ جنگ جمل کدھر لڑی گئی؟ بصرہ عراق میں لڑی گئی تھی۔ مدینہ سے کوفہ دارالحکومت کس نے منتقل کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کوفہ کو دارالحکومت کب بنایا گیا؟ جنگ جمل کے بعد۔
حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ صفین۔ یہ جنگ کب ہوئی؟ جمادی الاول 37 ہجری جولائی 657 عیسوی کو۔ جنگ صفین کدھر ہوئی؟ یہ جنگ دریائے فرات کے کنارے اس علاقے میں ہوئی جو اب ملک شام میں شامل ہے، اور الرقہ اس جگہ کا نام ہے، اردو میں رقہ کہلاتا ہے۔ جنگ صفین میں حکم کون مقرر ہوئے؟ ایک حضرت علی کی طرف سے مقرر ہوئے تھے اور ایک حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مقرر ہوئے تھے۔ ان دو کے نام حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما ہے۔ حضرت علی کی طرف سے کون حکم مقرر ہوئے تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی اور خوارج کے درمیان کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ نیروان۔ جنگ نیروان کب لڑی گئی؟ 9 صفر 38 ہجری 659 عیسوی کو لڑی گئی۔ جنگ نیروان کہاں لڑی گئی؟ نیروان عراق کا ایک علاقہ ہے، ادھر لڑی گئی۔ خوارج کا ظہور کب ہوا؟ جنگ صفین کے بعد۔ آپ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان معاہدہ کب ہوا؟ 39 ہجری میں۔ آپ پر قاتلانہ حملہ کب کیا گیا؟ 19 رمضان اور بعض اقوال کے مطابق 17 رمضان کو 41 ہجری کی صبح کی نماز کے وقت۔ کس نے حملہ کیا تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ خوارج سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ کب شہید ہوئے کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کو شہادت کے مرتبے پر آپ فائز ہو گئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 4 سال 9 مہینے ان کا دور خلافت بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کا مجموعہ کس نام کے ساتھ مشہور ہے؟ نہج البلاغہ کے نام کے ساتھ مشہور ہے کہ یہ ان کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج کے نام کیا ہیں؟ حضرت فاطمہ۔ جب تک حضرت فاطمہ ان کی زوجیت کے اندر رہی تو اس وقت تک انہوں نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پھر آپ نے باقی نکاح موقع بموقع فرمائے تھے۔ تو ان کے اندر ایک حضرت ام البنین بنت حرام، لیلہ بنت مسعود، اسمہ بنت امیس، ام حبیبہ بنت زمعہ، ام سعید بنت عروہ، مہیات بنت امراء القیس، امامہ بنت ابی العاص اور خولہ بنت جعفر۔ یہ ازواج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کتنی تھی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول ہے کہ ان کی اولاد کی تعداد 17 تھی، ایک قول کے مطابق 18 تھی، ایک قول کے مطابق 25 تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کی اولاد حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، یہ حضرت فاطمہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی تھی۔ کن غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے؟ جھنڈا اسلامی لشکر کا ان کے ہاتھ کے اندر تھا۔ اس کی تعداد 7 غزوات بنتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر غزوہ صفوان، یہ ربیع الاول سن 2 ہجری کے اندر ہوا تھا، تو اس غزوے میں ان کے ہاتھ میں علم تھا۔ دوسرے نمبر پر غزوہ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری میں، اس میں مہاجرین کا علم حضرت علی کے پاس تھا۔ غزوہ احد میں مہاجرین کے دستہ کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی کے پاس آیا تھا۔ چوتھے نمبر پر غزوہ بنو نذیر، یہ ربیع الاول 4 ہجری کو ہوا تھا۔ اس میں علم بردار حضرت علی تھے۔ غزوہ بدر دوم شعبان 4 ہجری، اس کے اندر مسلمان فوج کی علم بردار حضرت علی تھے۔ غزوہ بنی قریظہ ذی الحجہ 5 ہجری میں مسلمانوں کے علم بردار حضرت علی تھے۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری میں مسلمانوں کے علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق عام معلومات تھی۔
آخر میں آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔